اللہ رب العزت نے ابتدائے کلام مجید میں مومنین کے اوصاف بیان فرمائے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کے مومنین کے اوصاف بیان فرمائے کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو دے دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو انہیں عطا کیا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا من جانب اللہ، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقین کے اور مومنین کے اوصاف اللہ رب العزت نے ابتدائی کلام مجید میں بیان فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود پانے والے ہیں، کہ جو اس پر بن دیکھے ایمان لائیں، نماز کو قائم کریں، اور اس نے جو رزق دیا ہے، جو عطا کیا ہے، اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں، اور اس پر ایمان لائیں جو ہے حبیب آپ پر اتارا گیا اور آپ سے پہلے انبیاء پر اتارا گیا۔ آپ سے پہلے انبیاء پر اتارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جو اتارا گیا انہوں نے تبدیلیاں کر ڈالی، لیکن یہ یقین رکھنا کہ جو اللہ نے احکام ان پر اتارے تھے وہ سب کے سب احکام حقہ تھے، ان کو حق سمجھنا یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ یہی لوگ رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود پانے والے ہیں۔ اور محل خطاب جس آیت کریمہ کو میں نے بنایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ نظریات جیسے بن جاتے ہیں ویسے ہی پھر آدمی کے اعمال کا صدور بھی ہوتا ہے۔ کسی دانا نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ چہرہ وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ چہرہ دل کا آئینہ ہے، دل میں جو ہوگا وہ چہرے پر عیاں ہو جائے گا، بس دیکھنے کے لیے نظر چاہیے۔ اچھا، سب کے پاس نظر بھی نہیں ہوتی، ان میں سے ہم بھی نہیں ہیں کہ جو دیکھ لیں کس کے دل میں کیا ہے، لیکن چہرہ جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ مومن کی فراست، اس کی سمجھداری سے بچو، ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جیسے نظریات بنتے جاتے ہیں ویسے ہی اعمال کا صدور بھی ہوتا جاتا ہے۔ ہماری نیت اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ہے، ہم نے تو دے دیا، اب استعمال کرنے والا کہاں استعمال کر رہا ہے؟ یا تو پورے دلائل سے یہ بات ثابت ہو کہ استعمال کرنے والا واقعی غلط جگہ خرچ کر رہا ہے، پورے دلائل کامل ثبوت کے ساتھ جو ہے کیا یہ پتا ہو کہ خرچ کرنے والا وہ غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، تب دینا منع ہے۔ اور جب دلائل کے ساتھ یہ پتا نہیں ہے، اگر اللہ کے نام پر مانگا ہے تو گنجائش ہو تو عطا کر دو، گنجائش ہو تو عطا کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے آپ دو، یہ اللہ رب العزت نے اس میں اختیار دیا۔ صدقات نفلیہ ہیں ان میں اختیار ہے، اگر آپ چاہو دو
چاہو مت دو. ابھی تک وہ زمانہ نہیں آیا میاں کہ مسجد کے گلے میں جو ہے کیا ہے وہ ہفتے واری 20 روپے ڈال دیے جائیں. افسوس ہے ہمارے آپ کے اخراجات، ہمارے ذاتی اخراجات جن کا ہماری صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے بچوں کی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا کوئی مفاد نہیں ہے، ان میں جانے کتنے خرچ ہوتے رہتے ہیں. لیکن جہاں مسجد و مدارس فی سبیل اللہ کی بات آ جاتی ہے وہاں ہماری نظر تنگ ہو جاتی ہے. پتہ نہیں نظر تنگ ہوتی چلی جاتی ہے. اس میں کیا ہے؟ یا تو ہمارے نظریات بگڑ گئے ہوتے ہیں. تو جیسے نظریات بنتے جاتے ہیں ویسے ہی اعمال کا صدور بھی ہوتا جاتا ہے. اس لیے نظریات اگر آپ دل میں، میں آپ کی محبت اگر دل میں بسا لوں، میں آپ کی محبت اگر دل میں بسا لوں تو 1000 کمیاں ہو نظر نہیں آئیں گی. اور اگر بغض دل میں بسا لیا تو پھر اچھائیاں بھی برائیاں نظر آنے لگیں. اچھائیاں بھی وہ برائیاں. اس کی مثال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. مدینے میں 2 گروہ تھے، ایک مومنین کا گروہ تھا اور ایک منافقین کا گروہ تھا. جب آیت نازل ہوتی تو مومنین کا ایمان تازہ ہو جاتا، بڑھ جاتا تھا، اور منافقین کا ایمان کیا ہے؟ ان کے کفر و الحاد میں اور بڑھوتری ہو جاتی. کفر و الحاد میں اور بڑھوتری ہو جاتی تھی. تو اپنے دل میں اللہ سے دعا کرو، نکالنے کی کوشش. کہتے ہمت مردہ مدد خدا. اپنے دل میں بغض کو جگہ مت دو، اپنے دل میں حسد کو جگہ مت دو. کوشش تم کرو اور دلوں کے حالات بدلنا یہ میرے رب کے دستے قدرت میں. کوشش ہماری آپ کی. گاڑیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے، پیچھے پیچھے بورڈ لگا ہوتا ہے، کہتا ہے رحمت تیری، محنت میری، رحمت تیری. محنت میری، رحمت تیری. کوئی گھر پہ بیٹھا رہے صاحب مسجد میں منہ پھیلا کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نوالا ڈالے گا اور میں کھا لوں. تو اس نے محنت کرنے کا بھی حکم دیا. محنت کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے اس نے سالانہ جو ہے کیا ہے صاحب ثروت لوگوں سے، جسے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ فرض ہے، وہ سبھی کو ادا کرنا جو صاحب ثروت. نفلی صدقات جیسے مسجد کے لیے آپ سے مانگا جائے، مدارس کے لیے آپ سے مانگا جائے، کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ سے مانگ رہا، یہ نفلی صدقات ہیں. ان میں آپ کو اختیار ہوتا ہے، آپ دو چاہے مت دو، ان میں اختیار ہے آپ کو. وہاں اختیار نہیں ہے کیونکہ وہاں رب نے فرض کر دیا ہے زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے اہل ثروت کو. اس پر دو گے نہیں دو گے مواخذہ نہیں ہوگا، اور وہ نہیں دو گے تو مواخذہ ہوگا، جواب دینا پڑے گا کیوں نہیں دیا. یوں ہی نفل پڑھو تو ثواب پاؤ گے، نفل نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن فرض نہیں پڑھو گے تو گناہ بھی ہوگا، مواخذہ بھی ہوگا، پوچھا بھی جائے گا کہ تو نے کیوں نہیں پڑھا جو ہم نے فرض کیا تھا، تو نے کیوں اسے ادا نہیں کیا. تو نوافل کا درجہ اختیاری ہے. آپ پڑھو گے بدلا پاؤ گے. یوں ہی صدقات نفلیہ میں بھی جو ہے کیا وہ اختیار دیا جاتا ہے، اگر خرچ کرو گے بدلا پاؤ گے، نہیں دو گے تو نہیں ملے گا. لیکن فرائض میں کیا ہے اختیار ختم ہو جاتا ہے بندے کا، وہاں دینا ہے. جو صاحب ثروت ہیں، صاحب نصاب ہیں، انہیں دینا ہی دینا ہے. اور کن کو دینا ہے؟ جو محتاج ہیں انہیں دینا ہے. تو وہ وقت ابھی نہیں آیا. افسوس ہے کہ آج بھی اگر مسجد کے گلے اٹھا کر کے دیکھے جائیں تو اتنی چلڑ دکاندار کے پاس دکان پہ نہیں آتی ہوگی جتنی چلڑ مسجد کے گلے میں آج بھی ہر جگہ گئی. ہمارے آپ کے محلے کی ہی بات نہیں ہے، ہر جگہ کا حال یہی ہے کہ آج تک جو ہے کیا ہے وہ جو ہے کیا ہے چلڑ ایک دو کے سکے جو ہے کیا ہے اتنے شاید دکان پہ بھی دکاندار کے نہ آتے ہوں جتنے مسجد کے گلے میں موجود ہیں. افسوس ہے وہ وقت نہیں آیا کہ ہفتہ بعد اگر جوڑا جائے تو 2.5 روپے دن کے حساب سے پڑتا ہے. اگر آپ جو ہے کیا ہفتہ بعد 20 روپے مسجد کے گلے میں ڈال.
کون سا دور چل رہا ہے؟ یہاں 20 روپے کلو آلو بک رہے ہیں، کہاں 2 روپے کلو آلو بکتے تھے۔ ہمارے اپنے اخراجات کتنے، ہمارا بچہ بلک جائے تو 20 خرچ ہو جائیں، 10 خرچ ہو جائیں، اور ضد پکڑ جائے تو کتنے خرچ ہو جائیں، پتہ نہیں کتنے خرچ ہو جائیں۔ بچوں کا پیٹ بھرانا، 2 ٹائم کا کھانا کھلانا یہ تم پر واجب ہے، ان کا پیٹ بھرانا یہ واجب ہے، لیکن ان کی ساری خواہشات کو پورا کرنا یہ واجب نہیں ہے میاں، لیکن وہ بھی پوری کی جاتی ہے، وہ پوری کی جاتی ہے۔ تو اس نظریے سے ہم اور آپ دینی مرحلات کو، دینی معاملات کو، دینی کاموں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھنا پڑے گا ہم اور آپ کو، تبھی جا کر کے دینی کام اور دینی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو جیسے نظریات بنتے جاتے ہیں ویسے اعمال کا صدور ہوتا جاتا ہے۔ لیکن دلائل سے جب تک کسی کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ اس نے استعمال صحیح کیا ہے، استعمال غلط کیا ہے، پورے دلائل چشمدید گواہی جسے کہتے ہیں، گواہ وہی بن سکتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ لے۔ سنا سنی والی پہ غور جو ہے کیا ہے مت دو، پتہ نہیں کس کے دل میں کیا بغض ہے، اس کی برائی ہی کر رہا، نفرت ہی دل میں پیدا کرنا چاہتا۔ جہاں چشمدید گواہ خود کہے، اور گواہی بھی سب کی معتبر نہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں میاں جو بین العوام رکھی نہیں جاتی، سب کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہہ دیں کہ فلاں زناکار ہے، فلاں بدکار ہے، اس کے لیے گواہی کیسی چاہیے میاں؟ زنا کے لیے گواہی، ہر گواہی کے لیے 2 گواہ چاہیے، زنا کی گواہی کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ کتنے چاہیے؟ زنا کی گواہی کے لیے کسی کے پاس بیٹھنا اٹھنا یہ بدکاری کا سبب نہیں ہو سکتا میاں کہ وہ بدکار ہے۔ ساری گواہیوں میں 2 گواہ چاہیے، لیکن زنا کی گواہی کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ اور کیسے گواہ چاہیے میاں؟ ایسے گواہ چاہیے جنہوں نے یہ دیکھا ہو کہ سرمے دانی میں سلائی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جنہوں نے ایسے دیکھا ہو کہ سرنے دانی میں سلائی ہے، وہی کہہ سکتا ہے کہ فلاں زناکار ہے، فلاں زانیہ ہے، فلاں زانی ہے، ورنہ اسے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے میاں کہ وہ کہہ دے کہ فلاں زانی ہے یا فلاں بدکار ہے۔ تو جب تک دلائل سے کوئی بات، اور دلائل بھی ایسے چاہیے جو چشمدید ہونا چاہیے، وہ ثابت نہ ہو جائیں، اس وقت تک جو ہے کیا ہے کسی پر آپ الزام نہیں رکھ سکتے، جسے شریعت میں جو ہے کیا ہے بہتان کہا گیا۔ اگر وہ علت اور بیماری اس میں ہے تو یہ غیبت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ علت اور بیماری اس میں نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بہتان، جسے تہمت کے نام سے ہم اور آپ بین العوام جانتے ہیں کہ تہمت لگانا۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے، تبھی ہمارے آپ سے جو بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں ان گناہوں سے بھی اللہ رب العزت ہمیں آپ کو محفوظ کرے گا۔ اور یہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہماری عاقبت بھی برباد کر رہے ہیں، ہمارے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اس عاقبت کو، اس دنیا پر جو ہے کیا ہمیں اپنی عاقبت کو ترجیح دینا ہے، ہم اپنی عاقبت کو سنبھالیں، اور اس دنیا پر ہمیشہ اور ہر وقت اپنی عاقبت کو، اپنے انجام کو، دنیا کی زندگی چند سالہ زندگی، چند روز کی زندگی نہ ہمیں پتا کتنی ہے ہماری، نہ آپ کو پتا آپ کو کتنی ہے، لیکن اخروی زندگی جو ایمان میں داخل ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اگر اس ہمیشہ کی زندگی کا یقین نہیں ہے تو دائرہ اسلام سے ہی باہر ہے، اسلام میں داخل ہونا تو الگ کی چیز ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں فدا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو ہماری آپ کی زندگیوں میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اسے دیکھو، اسے پڑھو، ہر زبان میں، جس زبان پڑھے ہو، انگلش پڑھے ہو تو انگلش میں موجود، ہندی پڑھے ہو تو ہندی میں موجود۔ آپ کی زندگی پڑھیے اور آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں کی زندگی پڑھیے،
آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں کی زندگی پڑھیے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے دیوانے نہیں پروانے تھے۔ دیوانے اور پروانے میں بڑا فرق ہے۔ پروانہ سبھی جانتے ہیں شمع پر اپنی جان قربان کر دیتا، دیوانہ عقل سے سوچتا رہتا ہے، اور پروانہ جو ہے کیا وہ عشق کی آگ میں چھلانگ لگا جاتا ہے۔ دیوانہ سوچتا ہے لیکن پروانہ سوچتا نہیں۔ جانے کتنے پروانے گرمی کے موسم میں، برسات کے موسم میں ایک شمع پر قربان دیکھو گے، انہوں نے اپنی زندگی کو شمع پر فنا کر دیا تھا۔ اسی پروانے کی مثال یہ پروانے میاں جو شمع پر اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں، اگر انسانوں میں پروانے دیکھنے ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ کے حواری، ان کے صحابی دیکھ لو کہ جو محمد مصطفیٰ کے صحابی تھے وہ بشکل پروانے نبوت تھے، جو اپنا تن من دھن سب بارگاہ رسالت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پروانگی، دیوانگی لاؤ، دیوانگی کے بعد پروانگی۔ اچھے نظریات بناؤ، اچھے نظریات سے ہی جو ہے کیا وہ اچھے اعمال کا صدور ہوگا، اور نظریات بگڑے رہیں گے تو پھر اعمال کا بھی اچھا صدور نہیں ہو سکتا۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ مکہ سے چلے جاؤ، مدینہ کی طرف نکل جاؤ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف نکل پڑے، اور مدینے کی طرف نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں تھے۔ تو جب راستے میں چل رہے تھے، عرب کے ریگزار رات کے وقت نکل رہے تھے، تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا، کبھی سرکار کے دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے آتے، آگے پیچھے دائیں بائیں سرکار کے جاتے بار بار۔ سرکار نے پوچھا ہے ابوبکر صدیق کہ تم دوڑ کے ادھر ادھر کیوں جا رہے؟ تو اس بندے باوفا کا جواب تھا، یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں دائیں طرف سے دشمن نہ آ جائے اور وہ آپ پر تیر چلائے، کہیں بائیں طرف سے دشمن نہ آ جائے جو آپ پر تیر چلائے، کہیں آگے سے نہ کوئی آ جائے جو آپ پر تیر چلائے، کہیں پیچھے سے نہ کوئی آ جائے جو آپ پر تیر چلائے۔ تو میرے دائیں بائیں آگے پیچھے جانے کا مقصد یہ، یا رسول اللہ کوئی بھی تیر آئے آپ تک تو وہ میرا سینہ چھید کر آپ تک پہنچے، پہلے میرے سینے کو چھیدے اس کے بعد آپ تک پہنچے، میری یہ تمنا ہے۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتے چلتے رفتار میں جب ہلکا پن آتا ہے تو میاں وہ ابوبکر صدیق کی ذات تھی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر تھکان ہو رہی ہے تو آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے۔ محمد مصطفیٰ کو کاندھوں پر سوار کر لیتے ہیں اور سوار کرنے کے بعد چل دیتے ہیں۔ یہ پروانے نبوت تھا جس کا تن من دھن اپنی اولاد بھی چھوڑ دی، اپنے بیوی بھی چھوڑ دی، دو بیٹیاں چھوڑ دی، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، لیکن نبی کے دامن کو تھام لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے دنیا کی بھلائی بھی ان کے دامن میں ہے اور آخرت کی فلاح و بہبود بھی انہی کے دامن میں ہے۔ دنیا کی بھلائی بھی انہی کے دامن میں ہے اور آخرت کی فلاح و بہبود بھی انہی کے دامن میں۔ غار ثور میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں، دشمن پیچھے سے قدم کے نشان لیتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد غار ثور میں جب جاتے ہیں تو غار ثور کے دہانے پر کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا تن دیا، دشمن آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر سے غار کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں، کدھر گئے محمد، کدھر گئے؟ تو کہتے مجھے آوازیں آ رہی تھیں اور گھومنے والوں کے قدم دکھ رہے تھے۔ اندر بیٹھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہمیں گھومنے والوں کے قدم دکھ رہے تھے اور آوازیں آ رہی تھی اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس غار میں تو نہیں گئے۔ تو دوسرا کہتا اگر غار میں گئے ہوتے تو مچھلی کا جالا جو ٹوٹا ہوتا، جہاں انسان ہوتا کبوتر ایسا پرندہ ہے کہ وہ مانوسیت نہیں رکھتا، اگر اس میں گئے ہوتے تو کبوتری یہاں اپنے انڈوں پر نہیں بیٹھی ہوتی۔ چنانچہ سرکار اور ابوبکر صدیق اسی غار میں تشریف فرما رہے، ان کے قدموں کو دیکھتے رہے۔ امام عشق محبت کی نظر جب اس روایت پر پڑتی ہے تو کہتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، محمد مصطفیٰ میری ہی جان نہیں، تمہاری ہی جان نہیں میاں، جان عالم ہے وہ، جان ایمان ہے وہ، کہتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے۔ جان کو دیکھا کسی سمجھ رہے؟ ارے کسی کی روح نکل نہیں ہو، دیکھا ہے کہاں گئی روح؟
کس نے قید کر لی؟ میاں جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. یہ دشمن ہیں جو غار کے گفا کے ارد گرد پھر رہے ہیں، لیکن جان کسی کو نظر نہیں آتی. یہ جان عالم ہے، جان جہان ہے، جان ایمان ہے، یہ کسی کو نظر نہیں.